بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم میں سے ہر کوئی واقف ہے کہ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ جس شخص کے پاس علم ہوتا ہے زندگی کی دوڑ میں وہی آگے جاتا ہے۔ جس کے پاس کسی بھی میدان کا جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اس میدان کے اندر اتنی زیادہ ترقی حاصل کرے گا۔ علم کی مختلف اقسام ہیں۔ اس کی اتنی اقسام ہے کہ جن کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، انجینئر بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھا وکیل بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، کسی جہاز کا پائلٹ بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک اچھا سیاستدان بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بہترین معلم اور استاد بننے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ گویا زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی پروفیشن، کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں پر آپ کو آگے بڑھنے کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ علم سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایک انسان میں اور ایک حیوان میں جو بنیادی فرق ہے وہ علم کا فرق ہے۔ حیوان علم نہیں سیکھتا، اس لیے بندر آج سے ہزاروں سال پہلے جس قسم کے ماحول میں رہتے تھے، جو ان کا رہن سہن کا طریقہ تھا، وہ آج بھی وہی ہے۔ لیکن انسان علم سیکھتا ہے۔ اس کے علم کی بدولت آج اس کا رہن سہن، آج اس کے زندگی کے سارے معاملات، اس کے اندر مسلسل بہتری ہوتی ہے۔ فرعون کے زمانے کے اندر اس کو ہوا حاصل کرنے کے لیے یا ہوا لینے کے لیے اپنے پاس دو ایسے شخص کھڑے کرنے پڑتے تھے جو اس کو مسلسل پنکھے سے ہوا دیتے تھے۔ لیکن آج کے انسان کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یقین جانیں جتنی بہترین آسائشیں آج ہم کو میسر ہیں، یہ آسائشیں فرعون کو میسر نہیں تھیں۔ یہ آسائشیں پہلے زمانے کے بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھیں جتنی آسائشیں آج ایک عام انسان کے پاس ہوتی ہیں۔ ان سب کے اندر کیا فرق ہے؟ یہ ساری آسائشیں ہمیں کیسے ملیں؟ کیسے انسان کا آج رہن سہن کے طریقے بدلے؟ اگر ہم اس کو غور کریں تو اس کا صرف ایک جواب ہے کہ انسان کے پاس علم بڑھتا گیا۔ علم بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ کو اپنے دشمن کا علم ہو جائے تو آپ اپنے دشمن سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میڈیکل کا علم آ جائے تو آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو خدا کی پہچان ہو جائے، اور وہ جو سب سے بڑا علم جو خدا کی پہچان کرواتا ہے، اگر وہ علم آپ کے پاس آ جائے تو آپ کائنات کو مسخر کر لیتے ہیں۔ تو گویا علم ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ علم کیسے ملتا ہے؟ علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کی مختلف اقسام ہیں اور یہ مختلف ذرائع سے ملتا ہے۔ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو وہ کسی ادارے میں نہیں جاتا، اس کو کوئی استاد نہیں پڑھا رہا ہوتا، اس کو کوئی تعلیم نہیں دے رہا ہوتا، اسے کسی قسم کے فارمل ادارے کے اندر نہیں لے جایا جا رہا ہوتا۔ وہ بچہ صرف اپنی ماں کے گرد رہتا ہے اور اس کا سب سے بڑا سورس اس کی ماں ہوتی ہے۔ اس کی ماں کا انداز فکر اس بچے کا اکثر انداز فکر بنتا ہے۔ اس ماں کے پہننے سہننے کا طریقہ اکثر اس کا طریقہ بنتا ہے۔ جب وہ بڑا بچہ ہوتا ہے تو وہ ادارے کے اندر، کسی سکول کے اندر جانا شروع کرتا ہے۔ تو یہ ادارے، یہ سکول، یہ کالجز، یونیورسٹیز، یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو آپ کو ٹیکنیکل علم دیتے ہیں، وہ بھی علم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ لیکن میری نظر میں سب سے کمال کا علم وہ جس ذریعے سے حاصل ہوتا ہے وہ ہوتی ہے آپ کی آبزرویشن، آپ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت۔ اگر آپ کی غور و فکر کرنے کی صلاحیت اچھی ہے، اگر آپ کی آبزرویشن اچھی ہے، تو پھر یقین کریں آپ 24 گھنٹے علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر یقین کریں آپ اڑتے ہوئے پرندوں سے بھی سبق سیکھتے ہیں،
آپ لوگوں کی گفتگو سے بھی سبق سیکھتے ہیں، آپ بازار میں چلتے ہوئے کسی ریڑھی والے کے پاس کھڑے ہو کے بھی سیکھتے ہیں، آپ کسی معصوم بچے کی چھوٹی چھوٹی معصومانہ حرکتوں سے بھی سیکھتے ہیں، آپ بڑے لوگوں کی محفل میں بیٹھ کے صرف آپ ان سے وہ علم حاصل کر جاتے ہیں جو دنیا کی کوئی کتاب آپ کو علم نہیں دے سکتی۔ تو علم حاصل کرنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ آپ کی آبزرویشن ہے، وہ آپ کی غور و فکر کرنے کی عادت ہے، اور اسی غور و فکر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کئی موقعوں پہ کہا کہ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، کہ ساری کی ساری کائنات کے اندر، ان ساری کی ساری چیزوں کے اندر وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے بے پناہ نشانیاں ہیں، ان کے لیے بے پناہ علم ہے۔ تو آبزرویشن، غور و فکر کرنا، ہر بات پہ غور و فکر کرنا، مجھ سے یہ غلطی ہوئی تو کیوں ہوئی، مجھے اس بات کا اگر یہ جواب ملا جو میری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں تھا تو کیوں ملا، مجھے وہ بات کرنے میں کہاں غلطی لگ گئی، مجھے سوچنے میں کہاں غلطی لگ گئی، مجھے یہ عمل کرنے میں کہاں غلطی لگی، ایسی کون سی چیز ہوئی کہ جو نتیجہ اور رزلٹ میں چاہتا تھا وہ مجھے نہ ملا۔ غور و فکر کریں۔ اگر آپ غور و فکر کر سکتے ہیں، اگر آپ آبزرویشن کر سکتے ہیں، اگر آپ آس پاس کے ماحول کو غور و فکر کی آنکھ سے دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو پھر یقین کریں آپ کے پاس وہ علم آئے گا جو دنیا کی کوئی کتاب آپ کو نہیں دے سکتی۔ تو غور و فکر کرنے والے لوگ، وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ سب سے زیادہ اہل علم ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنے اندر غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لی، اور پھر اس غور و فکر کرنے سے جو آپ کو علم حاصل ہوا، جو مختلف علم حاصل ہوا، جو علم کی مختلف ورائٹی حاصل ہوئیں، اگر آپ نے ان کے اندر سے جو بہترین نتیجہ ہے اگر وہ نکال لیا تو پھر یقین کریں آپ عقل مند ہوتے جائیں گے۔ لیکن یہ آبزرویشن کی صلاحیت بھی، یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی کچھ لوگوں کے اندر فطرتاً موجود ہوتی ہے، ان کو اللہ نے اس چیز سے نوازا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں، بس تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے۔ پھر اگر آپ اپنے اندر یہ غور و فکر کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں، اور پھر جو آبزرویشن سے آپ کو رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں، جو آپ کو نتیجے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے اندر سے بہترین رزلٹ کا انتخاب کر سکتے ہوں، بہترین نتیجے کا انتخاب کر سکتے ہوں، تو پھر یقین جانیں یہ زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہے، یہ زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہے، یہ زندگی آپ کے لیے بڑی آسان ہے۔ تو لہٰذا آبزرویشن یعنی غور و فکر کرنے کی صلاحیت کو پیدا کریں۔ اپنے آس پاس میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں، آپ کے ماحول میں جو چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، چاہے وہ درخت ہیں، ان کی عادات پہ، ان کی صلاحیتوں پہ، ان کے رہن سہن پہ، ان کے طریقوں پہ، ان کی عادات، ان پہ غور و فکر کریں۔ جب آپ ان کی ساری عادات پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کے پاس بے پناہ علم آنا شروع ہو جائے گا، اور یقین جانیں یہ سب سے بڑا علم ہوگا، یہ وہ علم ہوگا جو آپ کو اپنے خدا کے قریب لے کے جائے گا۔ تو آئیں غور و فکر کرنے کی عادت پیدا کریں، اور اس کے بعد جو اس غور و فکر کرنے کے نتیجے میں جو ہمیں رزلٹ ملتے ہیں ان میں سے بہترین رزلٹ کیا ہے اس کا انتخاب کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ انشاءاللہ ہم زندگی میں کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے، انشاءاللہ۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ انشاءاللہ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا آپ کی سوچ سے لے کے آپ کی منزل تک۔